ابھی کچھ اور لوگ بھی باقی تھے، ان کو بھی بولنا چاہیے تھا تاکہ ہمارے تقریر کا موقع ہی نہ ملتا. خاص طور سے جو عظمت صاحب نے تجویز پیش کی ہے اس پر میں ہمیشہ زور دیتا ہوں. کرار صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ہمارا گھر ہے، یہ واقعہ گھر ہے. اور مظہر صاحب نے کہا کہ بھائی مشورے نہ دیا کریں، کام کیا کریں. میرا بھی نظریہ ہمیشہ یہی رہا کہ مجھے مشورے نہ دیا کریں، کام کریں. کام کرنے کے لیے گھر کا دروازہ کھلا ہے ہر وقت. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو کچھ کرار صاحب نے یہاں پہ محسوس کیا اتنی ہی زحمتیں سب کو اٹھانا پڑیں گی جتنی انہوں نے اٹھائی تقریباً اس پیریڈ میں. سب کوئی بھی آئے گا ان تکلیفیں ضرور اٹھائے گا. قوم کی اصلاح اور فلاح جو ہے اور قوم کو ہدایت کا یہ بہترین طریقہ ہے، اس سے اچھا طریقہ کوئی نہیں ہے. فرض کرو مولانا کوثر صاحب کے پاس کوئی پروگرام ہے تو یہاں اجرا کریں، عابد صاحب کے پاس کوئی پروگرام ہے تو یہاں اجرا کریں. دوسرے حضرات جو یہاں پہ تشریف نہیں لائے ہیں، علماء شیعہ علماء کونسل کے افراد، صدر صاحب بھی نہیں آئے ہیں اور باقی عہدیداران بھی یہاں پہ نہیں آئے ہیں، ان کو سب کو دعوت ہے. ان پروگرام بھی شاید کرار صاحب نے علماء کونسل کی طرف سے اختتامیہ رکھا ہے، یہ انہیں کے نام سے معنون ہے. ان کو آنا چاہیے تھا مگر وہ بھی نہیں آئے ہیں. ان کے پاس بھی اگر کوئی پروگرام ہے تو سال کے ایک مہینہ میں سے 12 آدمی جیسے اعظم صاحب نے کہا ہر آدمی ایک مہینہ پروگرام رکھے، مدرسے سے پورا تعاون ان کو جو بھی ہوگا حاصل ہوگا. اگر ہم چٹنی کھائیں گے ان کو بھی چٹنی ملے گی، دال کھائیں گے ان کو دال ملے گی، اگر گوشت کھائیں گے تو ان کو بھی گوشت ملے گا. بھوکے رہیں گے تو سارے ایک ساتھ بھوکے رہیں گے انشاءاللہ، کوئی پریشانی اس میں. لیکن کام ہوگا، قوم کا کام ہوگا. دیکھیے ہم قدیر والے ہیں، بس ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ہم کون سے لوگ ہیں؟ غدیر والے، ہم صفا والے نہیں ہیں. اتنا ہے اور اس میں کوئی محنت نہیں ہے. خدا نخواستہ ہمارا اپنا ایک نظریہ ہے، ہماری اپنی آئیڈیالوجی ہے، ہمارا اپنا مکتب ہے اور مکتب ہے غدیر ہے. تو غدیر والوں نے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہماری سنت یہی رہی ہے شروع سے لے کے آج تک. پیغمبر نے کہا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن و اہل بیت. عزیزان گرامی، قرآن و اہل بیت نے امت کو، انسانوں کو ہمیشہ دیا ہے، ان سے لیا کچھ نہیں. بس یہ نہیں، قرآن و اہل بیت نے ہمیشہ دیا ہے، لیا کچھ نہیں. جو دوسرا مکتب ہمارے پاس ہے، جو 2 طرح کے لوگ اس دنیا میں ہیں، جو دوسرا مکتب ہمارے پاس ہے اس کی تاریخ پڑھے، ابتدائی اسلام سے لے کے آج تک اس کی تاریخ پڑھے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے ہمیشہ لیا ہے، ان سے دیا بھی ہے. قرآن اہل بیت کے وسیلے سے چاہے دنیا ہو تو دنیا بھی اکٹھی کیا، چاہے آخرت و جنت کی امید بھی یہیں سے ہے. ایسے میں تو اور تو کوئی جنت میں لے نہیں جا سکتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف لینا سیکھا ہے اہل بیت اور قرآن سے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دینا سیکھا اہل بیت. ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے دینا سیکھا. سمجھ میں قرآن اہل بیت علیہ السلام کے نام پر ہم نے دینا سیکھا، لینے کا کوئی چکر نہیں. لہذا ہم سب کو جو ہے وہ مل کر کے کام کرنا چاہیے اور اس میں ہمیں یہی توقع رکھنی چاہیے کہ ہمیں دینا ہے انشاءاللہ، لینے کی کوئی توقع نہیں ہے. جہاں تک قوم کا سوال ہے، قوم بھی ساتھ ہے، نئے آنے والا وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، جو آئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. یہ جو اگر ہم مجمع اکٹھا کرنا چاہتے تو ہم کر سکتے تھے. 30 لوگ جو ہمارے پاس دورے میں تھے یہ 60 میں تبدیل ہو سکتے تھے اور اس سے زیادہ میں تبدیل ہو سکتے تھے. یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. انہوں نے فی سبیل اللہ کام کیا ہے، ہمیں بھی کوئی نمائش نہیں کرنی ہے کسی کے آگے کسی کے سامنے. اور جو آیا اپنی مرضی سے اس کو بہت ثواب ملا. اگر ہم کسی کو بلاتے دوسرے طریقے سے شاید اتنا ثواب اس کو نہ ملتا. ہمارا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ فی سبیل اللہ کہاں ہو ثواب ہو. اب ظاہر سی بات ہے کہ کہتے ہیں جنت ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. جو اہل قرآن ہیں ان کی توجہ ادھر ہے، جو اہل قرآن نہیں ہے ان کی توجہ دوسری طرف. یہاں سے مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے، اہل قرآن کو یہاں سے ملے گا نا. جس کی صرفیت قرآن سے ملتی ہے اس کو یہاں سے ملے گا. جس کی صرفیت یہاں نہیں ملتی ہے اس کو بڑے بڑے اسٹیج جو ہے
ان کی فکر ہوتی ہے، وہ ان کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے. ایسے سمجھنا. اور شعراء حضرات کو بھی میں ہمیشہ جو ہے وہ ایسے ہی کہہ دیتا ہوں کبھی کبھی کہ بس ایسی بات ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کو اطلاع تھی، آج آتے یہاں پر بیٹھتے سنتے سناتے مشورے دیتے اور رونق بڑھاتے محفل کی، اور زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے کوئی بات نہیں. وقت ہمارا کس لیے؟ اسی لیے عبادت کو سر میں سمجھتا ہوں بہترین عبادت جو آج کے دن میں ہوئی ہے یہی عبادت ہے جو اس سے پہلے ہو چکی ہے. قرآن معاملات کے اوپر گفتگو یہ بہترین عبادت ہے، مذاکرہ ہے بہترین عبادت. اس سے اچھی عبادت نہیں ہو سکتی. نمازیں آپ کی اس پر قربان، روزے اس پر قربان، سب کچھ اس پر قربان. کوئی سوچے کہ ہم وہاں جا کر کے کیا کریں گے، نہیں، اس سے زیادہ ثواب یہ چیز میں نہیں ملتا ہے. یہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے. لیکن آپ ظاہر جو اس سے سنخیت رکھتا ہے وہی آئے گا، جو سنخیت نہیں رکھتا ہے وہ نہیں آئے گا. لہٰذا میں ایک بات اور بھی عرض کروں گا عظمت صاحب کے مشورے کے برخلاف، ہمارے ادھر سوسائٹی کے عظمت صاحب ہیں ان کے مشورے کے برخلاف یہ بات عرض کروں گا کہ جتنے بھی قرآنی دورے رکھے جائیں وہ سب کے سب مدرسے میں رکھے جائیں. وہ ایک اسٹریٹجی ہے، وہ ایک پالیسی ہے، اور وہ پالیسی یہ ہے کہ لوگوں کے اندر مدرسے کا احساس پیدا ہونا چاہیے. اگر مدرسہ ہوتے ہوئے خدا نہ خواستہ کوئی انجمن جو ہے وہ باغی ہو جائے مدرسے سے، کوئی ادارہ جو ہے وہ باغی ہو جائے مدرسے سے، کوئی مولوی جو ہے وہ باغی ہو جائے مدرسے سے، سمجھ میں آیا؟ تو وہ گیا گیا یا نہیں؟ وہ کسی کام کا نہیں رہا. لہذا ہمارا مدرسہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام مرکز امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ شریف کا ہے. کسی کی ملکیت نہیں ہے، امام کا ادارہ ہے. سمجھ میں؟ امام کا یہاں آنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی امام کی خدمت میں پہنچا، ان کے گھر میں پہنچا، ان کی دیوڑی میں پہنچا، ان کے بیت الشرف میں پہنچا، ایسے ان کے محضر میں پہنچا. یہاں آنا ایسا ہی ہے، مدرسے میں آنا ایسا ہی ہے. ایسا میں اور شاید جو خلوص نیت کے ساتھ آئے گا تو اس کو کعبے جانے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، کربلا جانے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، اور مدینہ جانے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا جو خلوص نیت کے ساتھ آئے گا. اور یہ آدمی کے اپنے اپنے اس کی بات ہوتی ہے، نیت کی بات ہوتی ہے. نیت کیسی ہے، اس کی ارادہ اس کا کیسا ہے، عزم اس کا کیا ہے، اسی حساب سے اس کو ثواب ملے گا. وہ کتنا ثواب لوٹنا چاہتا ہے اس کے اپنے ہاتھ میں، ٹیکنیک اس کے بعد ہونی چاہیے ثواب لوٹنے کی. جو بس وہاں سے جا کے محروم آتے ہیں، کربلا جا کے محروم آتے ہیں، مکہ مدینے دوسری جگہوں سے جا کے محروم آتے ہیں، لیکن یہ غریب آدمی اس لیے سے یہاں آ جاتا ہے تو سب جگہوں کا ثواب لوٹ کے لے جاتا ہے. یہ دورہ جو ہوا ہے وہ ایسی بات ہے، اس میں ہم نے تو میں نے کہا ہی نہیں، مولانا درراز صاحب نے کیا آگے دورہ کیا، جیسے انہوں نے کہا یہ بات بالکل صحیح ہے، خود ہی آگے انہوں نے دورہ رکھا، لیکن ہم نے منع نہیں کیا. آپ رکھیں دورہ اچھی بات ہے، یہ بھی طے ہے، مگر ہم نے کوئی تعاون بھی خاص نہیں کہ کہاں سے بیچارے کھاتے رہے کیا کرتے رہے، کوئی مجھے پتہ نہیں ہے. کمرہ تھا ان کے بعد میں اس میں بیٹھ گیا. یہ سب سے بڑی جو ہے وہ سب سے بڑا خلوص جو ہے وہ یہی ہے، سب سے بڑی فداکاری یہی ہے، سب سے بڑا اثار یہی ہے، اور سب سے بڑا کام ہے یہ بیت علیہ السلام کے لیے اور قرآن مجید کا محضر ہے، سب سے بڑا کام. اور جب آدمی ایسا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کے ہاتھ میں کس کو کیا دیں یہ وہی جانتے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کس کے بعد رکھے. ہر آدمی جو اپنے مقام پر اٹھ کے بیٹھ کے سوچنے لگے میں قاری ہو جاؤں، میں مفسر ہو جاؤں، میں محدث ہو جاؤں، میں یہ ہو جاؤں، میں وہ ہو جاؤں، میرا نام ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، نہیں ہوتا. یہ اللہ کے کام ہے. اللہ کس کو کہاں رکھتا ہے؟ ہر کسی نہ بہر کاری ساختن، ہر ایک کو کسی نہ کسی کام کے لیے اللہ نے بنایا، بیکار پیدا نہیں کہ اللہ اسے وہی کام لیتا ہے. ہمیں اللہ کے اوپر چھوڑنا چاہیے، پروردگار تو ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے وہ ہم سے لے، ہم حاضر ہیں اس کام کو کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں موجود ہے. یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. لہذا اب جتنے بھی جو ہے وہ دورے قرآن مجید کے سلسلے میں رکھے جاتے ہیں، لیے ان میں سے میں کم دورے جو ہے وہ کہوں گا کہ آپ صاحب کو بھی دیے جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کم اس کی کچھ وجوہات ہے. زیادہ دورے آپ ایسے امام محمد باقر علیہ السلام میں رکھیں ایسا میں، اور لوگوں کو محفوظ سے لائے، منڈی سے لائے، ساترہ سے لائے، بلیدہ سے لائے، دوسری جگہوں سے لائے. یہاں جتنے بھی امکانات ہمارے پاس ہوں گے انشاءاللہ اب کوشش کریں گے کہ وہ امکانات ان کو
اور ہم کیے جائیں، اور اسی طرح یہ دورہ قرآن جو ہے وہ سال بھر چلتا رہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا رہے گا سلسلے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ توجہ کہ آپ نے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو کہ دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ ہمیں ایک مرکز سے وابستہ ہونا چاہیے، ایک ادارے سے وابستہ ہونا چاہیے۔ یہ جو کھینچتانی ہے نا ہمارے، اب ہم نے آزاداری محرم میں ہمیں دیکھا محرم میں کیسی کھینچتانی ہوگی، کسی کو ثواب نہیں ملتا، سارے مجلسیں کر کے چلے جاتے، کسی کو کوئی ثواب جو ہے وہ نہیں ملتا ہے، کیونکہ وہ امام حسین کی مجلس ہوتی نہیں، میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں وہ مجلس ہماری ہوتی ہے، وہ ہمارے برہم کی مجلسیں ہوتی ہے، وہ امام حسین سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ آپ خود غور کریں ان باتوں کو، ہمیں ایک مرکز سے وابستہ ہونا چاہیے، اس کی عادت ہمیں ہونا چاہیے، ایک مرکز سے جڑنے کی عادت ہونا چاہیے، اور جتنا بھی ہے ان کو اپنا ہی سمجھنا چاہیے کہ ہم مدرسے کا آج تک جو ہے وہ پورے علاقے میں تمام لوگوں کے ساتھ جتنا تعاون معقول ہو سکتا تھا مدرسے کی طرف سے ہوا ہے، مدرسے نے کسی کے ساتھ تعاون کرنے میں کوئی کوتاہی کبھی نہیں کی ہے۔ ایک چیز ہم نے نہیں مانی کبھی بھی اس قوم کی، اور وہ یہ تھی کہ بھائی ہمارے یہاں بچوں کو بھیجو قرآن پڑھنے کے لیے، ختم پڑھنے کے لیے۔ میں نے کہا نہیں، ان کا کام کسی کے لیے قرآن پڑھ کے اس کو بخشوانا نہیں ہے۔ اگر آپ بخشوانا چاہتے ہو کسی اپنے کو تو مدرسے میں ان کو کھانا کھلا دو، وہ خود بخشا جائے گا۔ قرآن پڑھانے کی ان سے ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ان سے قرآن پڑھانے، اس نیت سے لا کے کھانا کھلا دو، اس آخر ثواب کی وجہ سے کہ ہمارے بزرگوں کو اس کا ثواب پہنچے، وہ گارنٹی ہے کہ وہ بخشا جائے گا۔ اگر نہ بخشا گیا تو مجھے پکڑ لینا قیامت کے دن کہ بھائی یہ کیا ہوا، یہ نہیں بخشا۔ وہ جنت ہے وہ بہا سے نہیں ملتی ہے، بہانے سے ملتی ہے، کبھی کبھی بہا سے ملتی ہے، کبھی کبھی بہانے سے ملتی ہے۔ میرا اس طرح کے نظریہ، بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ جنت جو ہے وہ بہانے سے ملتی ہے، قیمت سے ملتی ہے۔ میرا نظریہ ہے کبھی بہانے سے ملتی ہے، کبھی بہا سے ملتی ہے، کیونکہ کہیں قیمت سے ملتی ہے، کہیں بہانے سے مل جاتی ہے۔ اب اتنا سا بہانہ کرو چھوٹا سا، یہ جانے کے نام ہمارے جو دنیا سے چلے گئے لوگوں میں سے ایک بات اور عرض کر رہا ہوں، دنیا میں کوئی انسان محتاج نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد سب محتاج ہے، جتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، جتنا بڑا دولت والا کیوں نہ ہو، جتنا بڑا امیر کیوں نہ ہو، جتنی بڑی پراپرٹی چھوڑ کے ہی جائے گا، لے کے تو کوئی جانے والا نہیں۔ 2 گز کی قبر میں کیا آئے گا، کتنا سا آئے گا، اور وہ کتنا دن کے لیے لے کے جا سکتا ہے، کچھ نہیں لے کے جا سکتا۔ مرنے کے بعد سب محتاج، سب محتاج۔ اور یہ آپ اگر ائمہ علیہ السلام کے دعاؤں کو پڑھیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس قدر احتیاط جو ہے وہ بارگاہ ربی میں اپنی پیش کرے، اپنی، ہماری نہیں، اپنی پیش کرے۔ جب وہ اپنی احتیاط پیش کرتے ہیں، خدا میں فقیر ہوں، محنت دار ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں، یا ائمہ فرماتے ہیں جو معصوم مظلوم، پھر ہماری آپ کی کیا حل ہے مرنے کے بعد۔ چنانچہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کے یہاں گوشت بنا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور اس کی بوٹیاں آپ کھاؤ گے، ہڈیاں پھینک دو، ہڈیاں پھینک دو، اس پر اگر یہ نیت کر لو کہ پروردگار یہ جو میں جانوروں کے لیے ہڈیاں پھینک رہا ہوں اس کا ثواب میرے بزرگوں کو پہنچا، تو وہ اس کے بھی محتاج ہے، ان ہڈیوں کے ثواب سے جو جانوروں کے آگے ڈالے جاتے ہیں اس کے بھی محتاج ہے۔ دنیا بڑی ہے، ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، سمجھ میں آیا، اور وہاں پر بہت زیادہ سامان کی ضرورت ہے، بہت زیادہ، لیکن اگر انسان بیدار ہے، ہوشیار ہے، تو کم سرمایہ سے بہت بڑا فائدہ آخرت میں حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر بیدار اور ہوشیار نہیں ہے بلکہ وہ ظلمات میں، تاریکیوں میں، تو سارا سرمایہ لگا کر کے بھی 1 انچ بہشت نہیں لے سکتے، 1 انچ بہشت میں جگہ نہیں لے سکتے، ساری دنیا لوٹا۔ تو جو کہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں، یہاں بھی کہتا ہوں، یہ ابھی ہم جو ہے جتنے پروگرام کرتے ہیں نا، یہ ظلمات میں، ظلمات، ابھی ہماری نمازیں ظلمات میں، ہمارے روزے ظلمات میں، ہمارے یہ قرآن خوانیاں یا پرانی پروگرام سارے ظلمات میں، ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، جس مقصد کے لیے عزاداری ہماری ظلمات ہے، ظلمات عزاداری کی رکھی، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، جس مقصد کے لیے یہ چیزیں رکھی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان نورانی ہوگا تو ظلمت سے باہر آئے گا نا، نورانی سے نہیں، اپنے اندر اس کو عملی جمع پہنائے گا تو ظلمت سے باہر آئے گا، ورنہ تو تاریکی میں ظلمات، جب جتنا مرضی کر لو، ہاتھ نہ مارنا دینے میں ہاتھ مارنے والی بات
خود ترقی کرے اس کے اندر، خود اس راستے کو آگے لے جا کے اور طالب علم بنے اور بہرحال صرف وہ جو کہتے ہیں دانش آموز نہیں، دانش جو بنے. دانش آموزی مشکل نہیں ہے، دانش جو بنے، علم پیدا کریں، علم حاصل کریں، علم سیکھیں، علم تلاش کریں. بغیر تلاش کیے علم جو ہے حاصل نہیں ہوتا ہے. اور اگر کسی نے تلاش کر کے علم حاصل کر لیا تو اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا. کیونکہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یہ مقایسہ اور مقابلہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں. یہاں بھی وہی ہے کہ جو جانتے ہیں ان کے مقابلے میں وہ نہیں ہو سکتے جو نہیں جانتے ہیں. کاش دنیا اس ایک آیت کو سمجھ جاتی تو ان کو یہ سمجھ میں آ جاتا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا کرنا چاہیے تھا، کون سا رخ اختیار کرنا چاہیے تھا اور کن لوگوں کے اسے جو ہے جانا چاہیے تھا. ساری دنیا مانتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سب سے افضل ہیں، لیکن اس کے بعد تفسیر میں کہتے ہیں الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے مفضول کو فاضل پر مقدم کیا. ڈالتے اللہ کے خاطر میں، یہ ہم نے ہوتا ہے ڈالتے کس کے خاطر میں؟ اللہ کے خاطر میں. صاحب یہ تو اس کی طرف سے ہونا تھا نا کہ اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا ہے. لیکن ہم یہاں پہ یہ کہا کرتے ہیں کہ بھائی پتا تو نہیں ہلتا واقعی اس کی مرضی کے بغیر، لیکن انسان ہلتا ہے. انسان ہلتا ہے اس کی مرضی کے بغیر. جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کے ہلنے کی وجہ سے. یہ پروگرام جو رکھا بہت اچھا تھا اور کرار صاحب نے جو کچھ دیا، میں کسی کی قدردانی نہیں کر سکتا، اس کی قدردانی اللہ کرے گا. اور میں کسی کا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتا، اس لیے کہ جو کچھ بھی کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے. پروردگار عالم جو ہے وہ ان کا شکریہ ادا کرے گا، اور اجر جو ہے وہ سب کو عطا کرے گا. اس وقت ہم جو ہے بہت زیادہ مشکلات میں اس وقت عالم اسلام اور پوری دنیا جو ہے. عزیزان گرامی، اگر اہل بیت علیہ السلام کو اس دن الگ نہ لیا جو ہوتا آج دنیا کی جہاد میں، آج دنیا کی جہاد میں، آج فلسطین جو چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، آج اس کو نجات دینے کے لیے کون اٹھا ہے؟ وہی جنہوں نے جو ہے وہ دینا سیکھا ہے، جنہوں نے لینا نہیں سیکھا. وہ دینے والے ہیں، ان کو کوئی توقع نہیں، باقی کچھ نہیں ہے. مسلمان چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. اگر صرف ارادہ کرے آگے بڑھنے کا اور ایک چاروں طرف سے بڑھ کے جو ہے وہ نکل جائے تو لوگ ختم ہو جائے. صرف نکلا کچھ نہیں، خالی ہاتھ نکل جائے. سمجھ میں آیا؟ صرف خالی ہاتھ نکل جائے نا دل ابھی ختم ہو جائے گا، سیل ختم ہو جائے گا، سب سے نابود نہیں. لیکن کیوں میں عرض کر رہا ہوں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، بڑے بڑے کر، لیکن ہم ظلمات میں اس سے آگے نہیں بڑھ پائے ابھی. ورنہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس وقت مسلمانوں کی تکلیف شرعی کیا ہے، ذمہ داری کس وقت مسلمانوں کا ہے. ہماری بھی ذمہ داری ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے. ہمیں احساس دینا چاہیے، توجہ کیا ہمیں آگاہی دینا چاہیے، ہمیں بصیرت دینا چاہیے اور گوش پر آواز دینا چاہیے. کہتے ہیں ہمارے کان جو ہے وہ لگے رہنا چاہیے کہ کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے اور کس وقت ایسا حکم ملتا ہے، اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. توجہ کیا آپ نے یہ قرآن مجید اسی لیے ہے. توجہ کیا آپ نے، یہ سارے برنامج اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم عمل کر سکیں. آپ حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ جو یہاں پہ تشریف لائے دور سے. ماشاءاللہ میں نے کہا کہ بھائی جن کے تھوڑا سا غلط احساس ہے، سنفیت ملتی ہے وہ آ گئے، جن کی سنفیت نہیں ملتی ہے وہ نہیں آئے. اور سب شکر گزار ہے سب کا، کیونکہ یہ سب کے لیے ہے، پورے علاقے کے لیے، سب جگہوں کے لیے، سب تمام لوگوں کے لیے ہے. اس نے تعاون کیا، اس کا بھی شکریہ. پروردگار عالم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور یہ اللہ کے صحیح کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت سے سب فرمائے اور مولانا صاحب کی بھی توفیقات میں اور سعادتوں میں ان کے لیے اضافہ فرمائے. اور اس پروگرام کو ہم سب کی طرف سے اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت سے نوازے اور یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی خوشنودی کا باعث ہو. اس لیے کہ اگر وہ خوش ہو گئے تو اس بیڑا پار ہے.